بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغفرت کا اچھا موقع دوسرا عشرہ۔ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے بعد مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرے عشرے کی دعا ہے: میں اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا مغفرت کا عشرہ، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ رمضان کریم مسلمانوں کے لیے وہ خاص تحفہ خداوندی ہے جس میں نفل نماز کا فرض نماز یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس خاص مہینے میں شیاطین سخت زنجیروں سے جکڑ لیے جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، سحری کے وقت استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: متقی لوگ بغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ رمضان میں فجر سے شام تک مسلمان رضا الہی کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ کو صرف بھوکے پیاسے انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس تعریف و عبادت کی تو فرشتے ہر وقت پاک کی بیان کرتے ہیں۔ پر روزے کا مقصد کہ انسانی ایسی حالت میں آ جاؤ کہ نہ کسی کا برا کرے، نہ سوچے، نہ برائی دیکھے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ زبان سے کسی کو گالی گلوچ دے، دل و دماغ سے اسی لیے سازشیں نہ سوچے۔ یعنی روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے بعد مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی: روزہ دار کی افطار کے وقت، عدل کرنے والے حکم کی، مظلوم کی۔ تو جتنا ممکن ہو جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگنی جائے، کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے، معاف کرنے کو آئے تو بدکار کو بھی معاف کر دیتی ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے، مغفرت مانگے، دعا مانگے تاکہ میں اپنے بندے کی حاجت پوری کروں۔ اس بابرکت مہینے کی ہر سال ہر گھڑی ان گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے ہر دن رات جہنمیوں کو زدی اور روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرآن پاک اور تراویح کا رمضان میں باقاعدگی سے اہتمام کرتے اور صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک اور تراویح کی ہدایت فرماتے۔ انسان تب ہی دوسروں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ غریبی میں بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی استغفار کرتے رہتے اور امت کو بھی توبہ کرنے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر گناہ معاف ہوں گے۔